ہمارے بنگلور میں ہماری مسجد میں تاخیراتیں ہوتی ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضرات علماء کرام کی خدمت میں کہ توجہ فرمائیں. سائنس اسلام کی کیسی معین و مددگار ہے. مان چکی ہے سائنس بھی اسلام کو، شریعت کو، فرمان خدا و رسول کو مان چکی ہے، قریب آ رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اتنا قریب آ جائیں گے کہ دشمنوں کا بھی اب قبول کرنے کا وقت آ چکا ہے. سبحان اللہ. بہت پسند آیا آپ کا خطاب. مجھے آپ کا حوالہ دیتا ہوں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں بہت خراب زمانہ آنے والا ہے. بولتے نہیں بولتے؟ میں نہیں کہتا، میں بھی ایک پی ایم ہوں. پرماننٹ پی ایم ہوں. کچھ بھی بدل جائے میں نہیں بدلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب تو جہاں بھی جاتا ہوں حضرت، لوگ میرے نام کے پیچھے نہیں ہیں، میرے انشل کے پیچھے پڑے ہیں. میں 10-12 سال سے ساتھیوں سے عام طور پر کہتا ہوں کہ ٹکٹ تمہیں بناؤ نہ میں ہی بنا لیتا ہوں ٹکٹ. کیونکہ اب ان کو ٹکٹ کی ذمہ داری دے دیا، ٹرین کی یا فلائٹ کی یا بس کی بھی چل جاتی ہے، ٹرین کی بھی چل جاتی ہے. فلائٹ کا مسئلہ ہی بڑا خطرناک مسئلہ ہے. میں کرتا بھی نہیں زیادہ کیونکہ خطرے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بیچاری اوپر اڑتی انہیں اٹک کو بھی نہیں لٹک کو بھی نہیں. ابھی قریب ایک لطیفہ پڑھا میں فلائٹ کے بارے میں. اس میں بیٹھنے کے واسطے دولت ہونا کرتے، انہیں اڑ کو اترنے کے واسطے خدمت ہونا کرتے. میرے حال اس دور ترقی میں خطرے ہی خطرے ہیں. ایک جگہ پر ٹکٹ کی ذمہ داری دیا تھا، بنگال گیا تھا میں. وہاں انہوں نے ٹکٹ بنایا تو اپنی محبت کا پورا اظہار کرتے ہوئے پورا میرا نام لکھ دیے، پی ایم محمد مزمل صاحب. وہ پی ایم پر اٹکا لیے. میرے حال وہ ہماری خاندانی تعارف ہے پی ایم. سمجھ میں آئی باتیں؟ نہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں. قوم جو سمجھتی ہے، ملک جو سمجھتا ہے، اسے باقی رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا، آج انہوں بیٹھے ہیں تو کل ہمیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا، کوئی لفظ نہیں بدلوں گا. آپ جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائیں. آپ پہنچ جائیں. الفاظ بدلنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بدلنا بھی نہیں ہے. جب اشعار کا واضح ترجمہ اور مطلب نکل کر آتا ہے تو پھر الفاظ بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا، وقت ان کا ہے، ہمارا آئے گا. آپ لوگ پورے شاعرہ دکھ رہی ہیں. آتا وقت آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سائنس پر بات کر رہا ہوں، اسلام پر بات کر رہا ہوں، اس خوبصورت اسٹیج پر بات کر رہا ہوں. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریک نظر آ رہی ہے. یہاں پر اسٹیج پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر نظر آ رہی ہے، اسلام کی حقیقی شکل نظر آ رہی ہے. ایسا اسٹیج ہندوستان کے ہر شہر میں قائم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا سورج ہی امت کے لیے انقلاب بن جائے گا. سچ کہہ رہا ہوں، جذبات نہیں، تقریر نہیں، انداز نہیں، حقیقت ہے. حقیقت 100% حقیقت. وقت اگر مل جائے 10-15 منٹ تو میں کچھ اہم باتیں بھی بتاؤں گا. یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک نوجوان سنیں، ایک بزرگ سنیں، ایک مسجد کا ذمہ دار سنے، تنظیموں کا ذمہ دار سنے، تحریکوں کا ذمہ دار سنے، انجمنوں کا ذمہ دار سنے. یہ بھی سیرت کا ایک اہم گوشہ ہے. قرآن کا پیغام ہے، پیغمبر کی محنت ہے، پیغمبر کی دعوت ہے، پیغمبر کی تبلیغ ہے، پیغمبر
پیغمبر کی فکر ہے، صحابہ کی شان ہے، صحابہ کی سیرت ہے، صحابہ کی صورت ہے، سب کو جمع کر کے اٹکور کے مسلمانوں آج میں نے اپنے تقریر کا عنوان بنایا ہے۔ توجہ کے ساتھ 10-15 منٹ تمام اکابر کے بیانات کو اپنے دل کی تختی میں محفوظ کرتے ہوئے آج اس کے ان 2-4 باتوں کو بھی یاد رکھیں۔ صرف سننے کے لیے آئے ہیں، ابھی اٹھ کر چلے جائے، 2-4 بھی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سامنے پورا حق ادا ہوگا۔ اگر بدلنا ہے آپ جب تک بیٹھیں گے انشاءاللہ اس وقت تک یہ عاجز تمہارے سامنے کھڑا رہے گا۔ ایک زمانہ کچھ لوگ کہتے ہیں بہت خراب وقت آنے والا ہے، سنے ہوں گے آپ، بیانات میں بھی سنے ہوں گے، دینی اسٹیجوں میں بھی سنے ہوں گے، دنیاوی منچوں میں بھی سنے ہوں گے کہ آنے والا دور بہت خراب ہے۔ ارے سنے نہیں سنے منڈی تو بھی ہلاو رے بابا، لیٹا مار نہیں، دکھ رہی نہیں برابر بیلنس سے۔ لیکن آج ان علماء کا دامن تھام کر محبتیں پیش کر کے دعائیں لے کر کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچھا دور آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اشارہ سمجھو میرا، اتنا اچھا دور آنے والا ہے کہ کنویں کے ایک کنارے جہاں تالاب کے کنارے جہاں شیر پانی پیے گا وہیں بکری بھی پانی پیے گی، وہ دور آنے والا ہے۔ اتنا اچھا دور آنے والا ہے کہ ایک گائے یا ایک بکری کے تھن کا دودھ جتنے لوگ پینا چاہیں پیئیں گے، سب کے سب سیریاب ہو جائیں گے، لیکن دودھ میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ وہ باتیں بیان کر رہا ہوں، ان باتوں میں ہم میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اتنا اچھا دور آنے والا ہے، اتنا اچھا زمانہ آنے والا ہے۔ یہ انار، کون کر رہا بات؟ پاگل ہے کیا آپ؟ دیکھیے ایک انار معلوم؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ ایک انار یہ سائز کا ہوتا ہے، اس وقت بھی یہی سائز کا ہوگا جو آنے والے دور میں، سائز کا بھی اتنا بڑا نہیں ہوگا، وہی سائز کا ہوگا انار۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک جماعت کھائے گی، دانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ برکت کا یہ حال ہوگا۔ وقت ہوتا تو بتاتا میں آپ کو کثرت کسے کہتے ہیں اور برکت کسے کہتے ہیں، آنے والا ہے۔ اب سائنس بہت قریب آ رہی ہے اسلام کے، خدا نے ان کو ٹیکنالوجی میں لگایا، اب ان کی ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ تم کو تمہاری ترقی پر ناز ہے۔ یہ ترقی کی تمام باتیں آج سے 1450 سال پہلے مکے اور مدینے کے صحراؤں اور زمینوں اور وادیوں اور پہاڑوں کے بیچ میں وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ جس دور میں تمہاری مینٹالٹی کے مطابق ترقی نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، دنیا بہت پیچھے تھی اور سفر کے ذرائع نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، کپڑے ضرب و برق کے نہیں تھے، کھانے پینے کے آئٹمز اور مختلف انواع نہیں تھے، تمہاری اپنی سوچ کے مطابق جو تم کہتے ہو، آج تمہاری ترقی کہہ رہی ہے کہ یہ تمام ترقیات تو خدا کی قسم پیارے آقا کے زمانے میں آ گئی۔ آج تم بڑی محنت کر کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے جو نتیجے نکالتے ہیں، لمحات میں وہ نتیجے فرمان بنا کر محمد رسول اللہ نے امت کے حوالے کر دیا۔
ایک مثال دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی بات آپ کو۔ ہماری مسجد عمر فاروق میں تاخیراتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، مختلف عنوانات پر بیانات ہوتے ہیں، عاجز ہی کی ذمہ داری میں ہے۔ تقریباً 6-7 سال سے میں موت اور قیامت پر بات کر رہا ہوں الحمدللہ۔ ایک مرتبہ میں نے تقریر میں کہا کہ مرنے کے بعد آدمی کی زبان بدل جاتی ہے۔ کیا بدل جاتی ہے؟ یہ ہمارا آستہ ہے، ہمارا دھرم ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہم نہ 100% یقین ہے کہ نہیں؟ آقا بولے مرتے ہی زبان بدل جاتی ہے، ختم۔ دنیا میں جن زبانوں میں بات کرتے تھے وہ تمام زبانیں ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ مرنے کے بعد کسی بھی دھرم کا آدمی کیوں نہ ہو، اس کی زبان عربی بن جائے گی۔ یہ ہمارا اپنا دھرم ہے، ہمارا اپنے دھرم کی باتیں بیان کرنے کی ہم کو پوری اجازت ہے۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام، بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے ارے گرو جی مرنے کے بعد سب کی زبان عربی کیسے ہو جائے گی، تو پھر اس کے لیے ایک ہی جواب ہے، مر کر دیکھ۔ اس سے زیادہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ مر کر دیکھ، اگر بدل گئی زبان تو ایک واٹس ایپ میں میسج بھیج ڈال، بس اٹھا۔ جب تک ہماری گفتگو میں واٹس ایپ آتا نہیں گفتگو مکمل نہیں ہوتی، موبائل آتا نہیں گفتگو مکمل ہوتی نہیں، فیس بک آتا نہیں ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوتی۔ وقت مختصر ہے، شاید حضرات علماء آپ کے سامنے اس عنوان پر بھی بات کیے ہوں گے۔ دوستوں، نوجوانوں، اس وقت تمہارا تقویٰ کیا ہے معلوم؟ موبائل سے بچنا تمہارا سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ تم رات کی تہجد پڑھو، اگر موبائل سے تمہارا کنیکشن مضبوط ہو تو پھر تقوی کا خطاب نہیں ملے گا۔ تم 5 وقت کی نماز الحمدللہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے ہو، لیکن تم موبائل سے دور نہیں اور نہیں بچتے تو پھر تمہارے تقوی کا اعتبار نہیں ہے۔ پردے میں بیٹھی ہوئی یا سننے والی میری مائیں اور بہنیں ہوں، جیسا کہ حضرت نے شرم پر، حیا پر، عزت پر، عصمت پر، آبرو پر بہت درد کو پیش کیا ہے، بہت صحیح ہے، ضروری ہے۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت ہی کے خطاب میں 2-3 جملے جوڑتا ہوا چلا جاؤں، تم کتنے ہی پردے میں کیوں نہ ہو، گھر سے باہر قدم نہ بھی رکھو، پھر بھی اندر اگر تم موبائل سے نہیں بچتی تو پھر تمہارے حیا کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اندر ہی رہتی ہو، باہر نہیں نکلتی، کسی غیر مرد کے سامنے آتی نہیں، کسی غیر مرد سے بات کرتی نہیں، دروازے کے پاس کھڑتی نہیں، دریچے کے پاس کھڑتی نہیں۔ اتنا زبردست تمہارا تقویٰ ہے، گھر ہی کے اندر رہتی ہے تم، تمہارے اس حیا کو یہ عاجز سلام کرتا ہے، واسطے اور وسیلے سے دعا کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ جملہ یہ بھی آڈ کر لے، میری آپا، میری بہن، میری بچیاں، اتنے اندر رہ کر بھی اگر تمہاری زندگیاں، تمہارا بچپن، تمہاری جوانیاں، غیر شادی شدہ زندگیاں اور شادی شدہ زندگیاں اگر موبائل سے نہیں بچتی، تمہارے تقوی پر کون کچھ کہتا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے نزدیک تو ایسی حیا کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ صاف فقہاء نے لکھا ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، جس غیر مرد کو سامنے نکل کر دیکھنا جائز نہیں ہے، اس غیر مرد کی تصویر بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، تصویر بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک کتاب میں فرمایا، زندہ سلامت غیر مرد سے بھی زیادہ قطرہ تصویر میں چسپا مرد ہے، کیونکہ زندہ سلامت جو مرد ہوتا ہے اس کی شکل 1-2 سیکنڈ میں ہٹ بھی سکتی ہے، 1-2 منٹ میں ہٹ سکتی ہے، لیکن تصویر ہٹتی نہیں، اس کا گناہ دیر تک رہتا ہے۔ نوجوانوں، تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تم ایک
ایک نہیں 1000 جلسے کرو اللہ قبول کرے، لیکن تمہاری زندگیاں اس سے نہیں بچی تو پھر تم سے وہ کام نہیں ہوں گے جو کام اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے پہلے تمہاری عمر کے نوجوانوں سے لیا ہے۔ آج تمہارے ہاتھوں میں قرآن ہونا تھا، حالات بتا رہے ہیں بزرگوں اور گزرے ہوئے لوگوں سے زیادہ قرآن تمہارے ہاتھ میں ہونا تھا، تسبیح تمہارے ہاتھ میں ہونا تھا، لیکن آج قرآن کی جگہ، تسبیح کی جگہ، دفاع کے وقت میں تلواروں کی جگہ یہ موبائل آ گیا ہے تو تمہارے ہاتھوں کی طاقت بھی گئی، وہ ہاتھ جن جسموں میں ہے ان جسموں کی طاقت بھی گئی، تمہارے جذبے گئے، تمہارا دبدبا گیا، تمہارے حوصلے گئے، یہاں تک کہ تم ذرا زور سے بھی بات کرتے دشمن کا کلیجہ پانی پانی ہوتا تھا، آج تم تکبیر بھی لگاتے ہو تو دشمن کی ہوا بھی ہلتی نہیں۔ تم ذرا زور سے بات کرتے، تم ذرا گھور کر کسی کو دیکھ لیتے، پتا پانی پانی ہو جاتا تھا۔ جس میدان میں تم قدم رکھتے تھے بغیر میدان، بغیر محنت کے وہ میدان تمہارا ہوتا تھا۔ تم جو ارادہ کرتے تھے اللہ کی مدد تمہارے ارادوں میں شامل حال ہوتی تھی۔ تم ایسے تھے نوجوانوں، تم ایسے تھے کسی اچھے مقصد کے ساتھ تم میدان میں اترتے۔ میرے رب کی قسم میرے پاس پورے حوالہ جات موجود ہیں، تم کسی اچھے ارادے کے ساتھ میدان میں اترتے تو تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو اتارتا تھا۔ آج تمہارا حال یہ ہے تم اتنے بے یار و مددگار ہو چکے ہو، بلکہ ایک لفظ جس کا ذمہ دار میں خود ہوں، مجھے معاف فرمائے، سمجھانے کے لیے مجھے اتنی سادگی کے ساتھ ان الفاظ کو بیان کرنا پڑتا ہے کہ اتنے بے وارسی ہو چکے ہو تم، آج تمہارے ساتھ تمہارا سایہ بھی نہیں ہے۔ اس کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہی موبائل ہے جو تمہارے دن کو بھی برباد کر رہا ہے، تمہارے راتوں کو برباد کر رہا ہے، تمہارے دستر کو برباد کر رہا ہے، تمہارے بستر کو برباد کر رہا ہے، تمہارے ظاہر کو برباد کر رہا ہے، تمہارے باطن کو برباد کر رہا ہے، تمہارے ارادوں کو برباد کر رہا ہے۔ میں کہتا جاؤں جملوں میں میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہی موبائل تمہاری نمازوں کو برباد کیا ہے، یہی موبائل تمہاری تلاوت کو ختم کیا ہے، تمہارے ہاتھوں کی تسبیح کو چھین کر قبضہ کر چکا ہے۔ آج تمہارے پاس ذکر نہیں وجہ موبائل ہے، درود نہیں وجہ موبائل ہے، ادب نہیں وجہ موبائل ہے، اخلاق نہیں وجہ موبائل ہے، تم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا طریقہ نہیں وجہ موبائل ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہیں آتا وجہ موبائل ہے، بڑے بھائیوں کا تمہارے پاس ادب نہیں ہے، ماما کا تمہارے پاس ادب نہیں ہے، چاچا کا تمہارے پاس ادب نہیں ہے۔ یہ تو خاندان دودھ اور خون کی بات کر رہا ہوں۔ پوچھ کر دیکھو ان اکابر علماء کرام کو، تمہارے محلے کا بڑا بھی تمہارا بڑا ہوتا ہے، تمہارے محلے کا بڑا بھی تمہارا بڑا ہوتا ہے، تمہاری مسجد کا ذمہ دار بھی تمہارا بڑا ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی ساتھی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کے جوانی میں اور ان کے دور میں کسی مسجد کا متولی معتمد اگر کسی مسجد کا صدر یا سیکرٹری راستے سے آتا تو اس راستے کے نوجوان چھپنے کے لیے کنارے تلاش کرتے تھے۔ آج یہ حال ہے، وہی معتمد آتا ہے، وہی متولی آتا ہے، وہی صدر آتا ہے تو اپنے سرگٹ کو سلگانے کے لیے اسی کے پاس ماچس یا لائٹر پوچھتے ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ بدلیں گے موبائل سے سڈن بچوں کو نہیں ہو سکتا، بعد میں موبائل سے سڈن بچہ کو کاتبی ہوگا تو پورا ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اب ذرا دن میں ایسا ہوگا حضرت حال کہ کسی کا جنازہ جاتا رہے گا، لوگ پوچھیں گے کس کا بھائی ہے؟ ارے وہ تو بھائی عبداللہ کا جنازہ، ارے کل رات میرے ساتھ چائے پیا نا بھی انہیں۔ ہاں بھائی پھر کیسا مر گا؟ اس کے موبائل کا ریچارج ختم ہوا، مر گا۔ یہ حالات
اتنا تعلق ہے, گہرا تعلق ہے اتنا. نٹ کام نہیں کیا, سانس بند ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ سڈن اس سے بچو, روزانہ 10-15 منٹ اسے جو وقت دیتے ہو نا ایکسٹرا, اسے کم کرتے جاؤ, کم کرتے جاؤ انشاءاللہ تعالی. اسے یہ نہیں کہتا کہ اسے استعمال مت کرو, یہ ضرورت کی چیز ہے, چاقو کے مثل ہے یہ. اگر اسے ذاتی اور صحیح فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا رکھنا جائز ہے. غلط اور بیکار اور واہیات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو تو صاف صاف پڑوسی ملک کرو. تو سمجھتے ہیں آپ؟ ارے نہیں سمجھتے؟ پڑوسی ملک تو کرنول نہیں. ہاں بولو, کیا ڈر, ہمیں تو خالی بول رہی سو, یہ گھگواں جا کو آ رہی. ہاں کھا کے آ رہی. اب اور پاور آ گیا حضرت, جا کو آ رہی. ہمیں بولے تو کھیکو وہاں کا ملک کا نام, خود انکل جا کو آئے. انکل تمہارا پورا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, کیا کر رہا ہے. پڑوسی ملک میں بہت بڑے مولانا ہیں, شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, اللہ حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے. کتابوں کو گھول کر پی لیا ہے, علماء کرام کو پوچھ کر دیکھیں, اختلافات سے بچتے ہیں اور امت کی بڑی فکر کرتے ہیں, اور حدیث پر حضرت کی کافی محنت ہوئی ہے اور مزید ہو رہی ہے. ابھی اس سال مجھے حرمین شریفین کی حاضری کا موقع ملا, وہاں کہ ایک عالم دین نے کہا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو اس وقت یہ شرف حاصل ہے, ائمہ حرمین شریفین میں سے اکثر کو حضرت کے سامنے زانوئے ادب تہ کرنے کا موقع ملا ہے حدیث میں. انہوں نے فتویٰ دیا ہے اس دور پرفتن میں آزاد نوجوانوں کے لیے اسمارٹ موبائل کا استعمال کرنا ناجائز ہے. صاف فتویٰ میرے موبائل میں ہے, فتویٰ لازمی بات ہوتی ہے. دعا کرو اللہ مجھے جلد سے جلد پی ایم بنائے. ہلو آمین بولے, نہیں تو یہاں سے الیکشن میں کرتا. پھر وہی آ گئی بات, آ جاتی انشاءاللہ تعالی. کرسیوں کا بھی اعتبار نہیں, کرسی والوں کا بھی اعتبار نہیں انشاءاللہ تعالی. راحت اندوری کا ایک شعر آ رہا ہے, یاد ہے, پڑھو حضرت. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, بے شک بولو, وہ بھی بولنا سکھانا. معافی چاہتا ہوں پیارے ہیں کہ ہمارا سبق چل رہا ہے, کیا ہم آپ پر تنقید کرے, تبصرہ کرے, تمہیں ہمارے بھائی, ہم تمہارے بھائی ہیں. ہم آپس میں جب تک زندہ رہیں گے سیکھنے سکھانے کا دور چلتا رہے گا. اللہ اکبر. ناراض نہیں ہونا, کسی کو سختی کے ساتھ سکھانا آتا ہے تو کسی کو محبت اور ہنسی کے ساتھ سکھانا آتا ہے. آج کل کہاں سبحان اللہ بولنا, کہاں ماشاءاللہ بولنا, کہاں الحمدللہ بولنا, یہ تک سبق نہیں ہے. حضرت تمہارا بیان ہمارے ابا کو بہت پسند تھا حضرت. 2 سال پہلے انتقال ہوگا حضرت, ماشاءاللہ. بابا کی خبر کہاں ہے, بازو ماشاءاللہ بولنے والے کی بھی خبر بن جاتی ہے, مجھے نہیں بنتی ہے. حضرت بچے نہیں ہوئے حضرت, شادی ہو کو 4-5 سال تک بچے نہیں ہوئے. بڑی کوشش کرے تو بچے ہوتے سو. پھر بولتا کیا بڑی کوشش کریا بول کر, اور دعائیں کریا کیا کی کریا حضرت. پھر حضرت کے پاس آ کو دم کا پانی لے کو گیا حضرت پڑھ کو پھوکے. وہ کیا پڑھ کو پھوکے, کیا معلوم کیا پڑھ کر پھوکیں گے, قرآن ہی تو پڑھ کر پھوکیں گے, دعائیں تو پڑھ کر پھوکیں گے. حضرت پڑھ کر پھوکے حضرت. الحمدللہ 1 سال کے اندر لال کے سکا بیٹا پیدا ہوگا حضرت. تو پھر سننے والا آدمی انا للہ, بولنے والے کا حال کیا ہوگا, اس پر انا للہ پڑھنے کا وقت آ جائے گا.
بے شک کہو اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، بے شک ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ یہ کرسیاں بدلتے رہتے ہیں، انکل اتر رہی کہتے اب انکل اتر رہی کہتے میرے حال میں پی ایم بنتے ہی ملک میں انشاءاللہ تعالی 10 سال کے لیے انٹرنیٹ بند۔ کم سے کم آپ حضرات تو آمین بولو، انہوں نہیں بولیں گے حضرت، آج سے اس وقت سے ہمارے ان کے درمیان دشمنی شروع۔ کرو نہ کرو، آدمی کے اندر عمل زبردستی اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ عمل اللہ کو بھی پسند نہیں، عمل دل سے پیدا ہونا۔ زبردستی نماز پڑھایا جاتا ہے معصوم بچوں کو تاکہ عادت پڑ جائے، زبردستی روزہ رکھا جاتا ہے تربیت کے لیے، جو بالغ ہو جاتے ہیں ان پر زبردستی نہیں ہوتی، ان کو عمل دل سے کرنا ہے۔ کرنے والے کام دل سے کرو، نہیں کرنے والے کام دل سے چھوڑو، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہ کام فطرت جس کے اندر ہے اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ دل سے کرنا، دل سے کرنا۔ بات گہری ہوتی جا رہی ہے، مضمون کا مقدمہ برابر میں پیش نہیں کر رہا ہوں۔ ایک تاخرات میں عنوان موت کا چل رہا تھا، اسلام کے قریب ہوتا جا رہا ہے، سائنس بھی اس وقت زبان بدلتی جا رہی ہے، اس پر بات کر رہا ہوں میں۔ بیان ہوا موت کے عنوان پر، میں نے کہا کہ بھی مرنے کے بعد سب سے پہلے آدمی کی زبان بدل جاتی۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ صاف احادیث میں موجود ہے، فرشتے خبر میں آ کر پوچھیں گے، سوال ہوگا، زبان ہوگی، لینگویج ہوگی، لغت ہوگی عربی، من ربک۔ سمجھ میں بات، یہ ہمارا اپنا دھرم ہے، ہمارا اپنا آستہ ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے، ہمیں 100% اس بات پر یقین ہے، کیونکہ کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، کہنے والے ذات اقدس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ صادق ہے، امین ہے، ایسے صادق ہے جس پر صداقت بھی ناز کرتی ہے، امانت بھی ناز کرتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا کہوں کہ میرے آقا تو وہ ہیں جس پر نبوت اور رسالت بھی ناز کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ اب بیان کر دیا، میں بولا زبان بدل جاتی بھی مرتے ہی، سوال خبر میں عربی زبان میں ہوں گا بول کر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان ہوا۔ دوسرے دن اتفاق سے جمعہ تھا، جمعے کے بعد ایک اچھے پڑھے لکھے صاحب آئے، سب کے ساتھ مصافحہ کرنے لگے، میں بھی روزے میں تھا، انہوں بھی روزے میں، سب ہونے کے بعد ہماری مسجد میں جمعے کے بعد ایک مجلس بیٹھتی ہے، جمعے کے بعد تھوڑی دیر، ایک آدھا پونا گھنٹہ مجلس ہوتی ہے، سوالات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ تب انہوں بھی ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے آدمی آئے، پڑھے لکھے، اور ایک بات کہتا ہوں، جو کچھ بھی پڑھا نہیں اسے دین سمجھانا آسان ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اسے دین سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو معافی چاہتا ہوں، میں اٹکور کو نہیں بول رہا ہوں، دوسرے جگہ کے لوگوں بول رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں ذرا زیادہ کھجاتے سو، سمجھ میں آئی، یہ کیسا، وہ کیسا، یہ کیسا، وہ کیسا، یہ پوچھتے سو۔ اب انہوں آ کر بولے حضرت کل رات میں تاخرات میں تھا حضرت، بیان بہت اچھا تھا حضرت، زبردست تھا حضرت بیان۔ میں بولا ادھر صدر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو جا کو بولو بیان اچھا تھا بول کر، تاکہ تنخواہ بڑھ جائے۔ میرے سامنے میرے بیان کی تعریف کرے تو کیا ہوں گا حضرت، میں شکریہ کہوں گا، سبحان اللہ کہوں گا۔ اب اس وقت ہمارے پاس شکریہ بھی بہت ہے، سبحان اللہ بھی بہت ہے، تنخواہ کی ضرورت ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت، اب بھی تعریف کرے زبردست تھا بول کر، پھر بھی سر کو جا کر بول رہی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت بول کر۔ بولا کیا سمجھ میں؟ وہ کیسا حضرت، مرتے ہی زبان بدل جاتی سو، یہ سمجھ میں نہیں آئی حضرت۔
ہم کو ہمارے مدارس عربیہ میں منطق بھی پڑھاتے ہیں، فلسفہ بھی پڑھاتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ بھی پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ مدرسوں کی بڑی شان ہے، بڑی برکت ہے۔ ایسے ہی آ کر وہ مصلوں میں کھڑتے نہیں، ممبر میں چڑھتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ بڑی محنتوں کے بعد آ کر الحمدللہ مدرسے مسجدوں میں ممبروں میں محراب میں چڑھتے ہیں۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے میں اگر حوالہ جات پیش کروں، دلائل ایسے ہی نقلی پیش کروں تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس موبائل ہے حضرت، اس وقت موبائل نہیں، اس آدمی کون ہے حضرت، لاؤ بھائی تمہارا موبائل لایا۔ اب آپ کو معلوم ہے ہمیں اپنے موبائل کی کتنی حفاظت کرتی ہیں، ایسے لاکاں آنکھوں ہی موبائل میں ہیں، موبائل کی کمپنی والا بھی کھول نہیں سکتا، ویسے لاکاں آنکھیں سمجھ میں یہ بات ہے۔ پہلے ایک ہی چیک موبائل تھا، ایسا کر دے تو موبائل کھل جاتا تھا۔ اس کے بعد نمبر کا آیا، اس کے بعد پیٹرن کا آیا، اس کے بعد فنگر کا آیا، اب اس کے بعد فیس لاک آیا ہے۔ اس میں تمنا ٹینشن نہیں ہے، عورتوں کو ٹینشن ہے۔ میک اپ کے حالت میں لاک فٹ کرتے ہی صبح کو ان کو کھولنا کا تو میک اپ کرنا پڑ رہا ہے کہ تم نے کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی تو ان کو ہے۔ زبردست 90 موبائل کی خوشی میں پرچیز کرنے کے جاتے ہو کہ ایسا جاتی کیا انہیں زبردست میک اپ، کیا لالی، کیا ایبرو، کیا پاؤڈر، وہ میک اپ کے ساتھ جا کو لاک فٹ کرتے ہو کہ وہ میک اپ کے ساتھ موبائل فٹ صبح کو ان کو انہیں کھولی تو کھول رہا نہیں۔ ٹھیک ہے تو سنسر بڑا سنسیٹیو ہے نا، رات کا چہرہ الگ، صبح کا چہرہ الگ ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ اب ایسے موبائل آ گیا، اب ان کا موبائل میں لاک تھا، میں بولا ذرا لاک کھولو بھی، کہیں کو حضرت بول کر ڈر گیا انہوں، میں بولا کیا بھی دیکھتا نہیں، خالی سمجھا تو بے فکر رہو، میں فیل کو جاتا نہیں، انسٹاگرام کو جاتا نہیں، فیس بک کو جاتا نہیں، واٹس ایپ نہیں جانا، ہم نہ جاتا نہیں، بے فکر رہو، خالی تمہارا سوال کا جواب دینا ہے مجھے، اس لیے جا رہا ہوں۔ اب انہوں کھولے ایسا کر کے، اس کے بعد کہا کہ تمہارے ہاتھ سے تمہیں اٹھاؤ سیٹنگ، اب انہوں سیٹنگ کو گئے، اس کے بعد میں نے کہا کہ لینگویجز کو جاؤ، انہوں نے کہا لینگویجز کو گئے، اس کے بعد 15-20 لینگویج آ گئے، اس کے بعد میں نے کہا کہ تمہارے پسند کا جو لینگویج ہوتا ہے اسے ٹچ کرو گے تو پورے موبائل کا سسٹم بدل جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آیا حضرت۔ بالکل اسی طریقے سے انسان بھی ایک سسٹم ہے، اس کے اندر تمام قسم کے اپلیکیشنز ہیں، جب موت کا بٹن دبتا ہے آٹومیٹک لینگویج بدل جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سب صحابہ کے سامنے آئی کہ مرنے کے بعد زبان بدل جاتی ہے، صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا یا رسول اللہ کیسے بدلے گی، ہم تو عربی ہیں الحمدللہ جواب دے لیں گے، بھارت والے کیسے دیں گے، چائنا والے کیسے دیں گے، دوسری زبان جاننے والے کیسے دیں گے؟ صحابہ کا کام ایک ہی تھا، آمنا سلمنا صدقنا، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، پہلے اس بات کو غور سے سنتے تھے جو نبی کے زبان مبارک سے نکلتی، اس کے بعد اس بات کو دل دماغ میں بٹھا لیتے تھے، اس کے بعد اس بات پر عمل کرنے کی کوشش اتنی کرتے کہ اس کوشش میں وہ کامیاب ہو جاتے، اسی لیے تو ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ بلکہ بعض صحابہ تو وہ تھے جن کے پاس عمل کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی، اور عمل نہ بھی کرے تو وہ عند اللہ مسئول نہیں تھے، اللہ کے پاس سوال بھی نہیں ہو سکتا، پھر بھی وہ عمل کرنے کے لیے اتنی کوشش کرتے کہ ان کی کوشش کبھی کبھی ان کے جان کو خطرہ بن جاتی تھی۔ ایک واقعہ چھوٹا بول دیتا ہوں، مجھے بھی جانا ہے۔ سرا میں بالا ہی نہیں، سر میں بالا، بیٹھ جاؤ بیٹھو بابا بیٹھو، قطب مینار کھڑے سے کھڑ گئے میرے ساتھ، سر میں بال ہی نہیں، ارے ہی نہیں، ماشاءاللہ ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے نبی کا فرمان، شریعت ہر قسم کی تربیت کرتی ہے۔ بال سر میں ہی رکھنا بھی جائز، نہ رکھنا بھی جائز، دونوں صورتیں ہیں۔ رکھے تو شریعت کے مطابق رکھو، نہیں تو نہ کو رکھو، اسی کا نام اسلام ہے، اس پر عمل کرنے والا ہی محمد کا غلام ہے۔ مرضی کی زندگی جینے والا آقا کا غلام ہو ہی نہیں سکتا۔
نوجوانوں توجہ کے ساتھ سنو، تم سب میرے پیارے ہو، میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، قسم اللہ کی جانتا ہوں کہ نہیں جانتا، لیکن اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ انقلاب آئے گا، تمہارے انقلاب سے عالم میں انقلاب آئے گا۔ میں بہت چاہتا ہوں ان باتوں کو توجہ سے سنیں، اور سب سے زیادہ بگڑا ہوا ماحول بھی تمہارا ہی ہے۔ بال رکھو نکو یہ بھی جائز، رکھو یہ بھی جائز، رکھے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق رکھنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے، الحمدللہ یہاں تک رہتے تھے آقا کے بال۔ کہاں تک؟ کان کی، اسے کیا بولتے ہیں اٹکور میں؟ نہیں اسے لوگ پیور اردو چلتا ہے، ہمارے بنگلور میں لولکی بولتے ہیں، یہاں بھی بولتے ہیں لولکی، یہاں تک رکھتے تھے۔ کبھی ذرا بال بڑھ جا بھی جاتے، کبھی ذرا کم بھی ہو جاتے تھے، کیونکہ بال بڑھنے والی چیز نا، بال ناخن جسم کا ہائٹ بڑھنے والا ہائٹ بڑھ کر ختم ہو جاتا، بال بڑھتے رہتے ہیں، ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کا فضل، داتا نہیں بڑھ رہی، نہ بڑھ کر ہی سب کا کھاری۔ ابھی ایک صاحب بولنے لگے، حضرت ذرا بولو، حضرت بھانا بھائیا کو پراپٹی ذرا دیو کو بول کو۔ میں کیا بولوں، اتنے علماء کرام تشریف فرما ہے، پھر یہ عاجز ایک گھنٹے کے لیے آیا ہے، کس عنوان پر بات کرے؟ وہی بات اللہ تعالیٰ لا کر پہنچا دیا۔ اتنے انار کے دانوں کی طرح داتا رجا کو کھا کو بس نہیں ہو رہا ہے، سب کا کھا رہا۔ بولیا تو بدنام ہو جاؤں گا، کون میرے کار والے ہی ذرا پیچھے لا کو کار کھڑا ہوتا کہ بد کو چلے جاؤں گا۔ پورے ہندوستان میں صاف بات کر کے بہت بدنام ہو چکا ہوں۔ کسی کا مال مت کھاؤ، جن کو دینا ہے دے دو، دینا ہے دے دو، جیب میں چیٹی ہے، ایک صاحب لا کر پہنچائے۔ بھائی بہنوں کا پراپرٹی میں جو حصہ شریعت کے مطابق ہے اسے صاف دے دو۔ آسمانی کتابیں ہیں الحمدللہ، اور اس وقت ہر مذہب کی مقدس کتابیں ہیں، کیا ہیں کیسے ہیں وہ بات الگ۔ ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے سلامت صحیح، ایک زبر میں فرق نہیں آیا، ایک زیر میں فرق نہیں آیا، اٹھا کر دیکھو، اور صاف چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے پراپرٹی تقسیم کرنے کا جتنا زبردست سبق قرآن پاک کے اندر ہے دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ ماں ہے تو اسے کتنا ملے گا، بہن ہے تو اسے کتنا ملے گا، بھائی ہے تو اسے کتنا ملے گا، کس صورت میں ملے گا، ایک ہے تو کتنا ملے گا، دو ہے تو کتنا ملے گا، بچے ہیں تو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کب اور کیسا کتنا ملے گا، بیٹوں کو کب اور کیسا ملے گا، ایک لمبی تفصیل ہے۔ ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے لائرز کے پاس مت جاؤ، علماء کے پاس آؤ۔ لائروں کے پاس اور کوئی مسئلے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن تقسیم وراثت کے لیے اگر آپ کو جانا ہے تو علماء کے دروازے کھٹکھٹانا پڑے گا، کیونکہ یہ فن اور یہ علم صرف اللہ کے فضل سے انہی علماء کرام کے پاس ہے۔ بڑا سنسٹیو، بڑا باریک فن ہے۔ شرم نہیں آتی میرے بھائیوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو مبتلا ہے یہاں وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے بات، آئندہ بھی جا سکتی ہے۔ ہماری اپنی سگی بہن کا مال کھا رہے ہیں، ارے خون ہمارا ہے، دودھ ہمارا، اس کا مال کھا رہے ہیں ہم لوگ، سگے بھائی کا مال کھا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غیروں کے طریقوں پر، اصولوں پر، دماغ پر، عقل پر، راستے پر عمل کرتے ہوئے ہم مسلمان اللہ کو مان کر، نبی کو مان کر کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کی پراپرٹی میں ہماری بہن کا حصہ نہیں ہے۔ شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے، وہ بھی پاکیزہ پانی میں نہیں، غلیظ پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، اسلام۔ رب کعبہ کی قسم، بہنوں کو زندگی میں بھی حصہ دیا، محبت میں بھی حصہ دیا، پیار میں بھی حصہ دیا، احترام میں حصہ
حصہ دیا، ادب میں حصہ دیا، یہاں تک کہ باپ کی پراپٹی میں حصہ دیا، خود کی پراپٹی میں بھی کچھ شرائط کے ساتھ حصہ دیا۔ یہ حکم دینے والا کوئی سی ایم نہیں، پی ایم نہیں، جج نہیں، جسٹس نہیں، کوئی دنیا کا بنایا ہوا قانون نہیں، آسمان کا اتارا ہوا قانون ہے، اور ہم اپنے ہی لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھو، ہمارا 1 روپیہ اگر کوئی کھا لے تو معاف کر دو، لیکن کسی کا 1 روپیہ مت کھاؤ، ورنہ یہ امامیں بیکار اور دھوکہ ہو جائیں گے، یہ داڑیاں بیکار اور دھوکہ ہو جائیں گے، عبادتیں بیکار اور دھوکہ ہو جائیں گے، عہدے بیکار اور دھوکہ ہو جائیں گے، اور اپنوں کا کھا کر رشتہ جدانے والے، جملہ یاد رکھنا میرے پیارو، سخت ہے لیکن برحق ہے، اپنوں کا کھا کر رشتہ جتانے والے وہ انسان تو انسان، جانور بھی نہیں۔ کسی کا کچھ نہ کھاؤ، کسی کا کچھ نہ کھاؤ، جن کو دینا ہے ان کو دو، اس سے محبتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ 2-4 منٹ ہے 10:30 ہونے کے لیے، قانون بھی یہی ہے کہ 10 یا 10:30 سے زیادہ بات نہ کریں، پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، انفلوئنس استعمال کریں گے، پولیس بھی پرمیشن دے دے گی، لیکن میں اس اجازت کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم ہمارے نبی کی شریعت اور سیرت بیان کرنے کے لیے دوسروں کے پاس محتاج ہو کر چند منٹوں کا وقت لینا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ جتنا سنے ہیں بہت 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 زیادہ سنے ہیں، پھر کبھی موقع مل جائے تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سر کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں، صحابہ کیا کرتے تھے، عمل کرنے کی حد تک عمل نہیں کرتے تھے، اپنی طاقت قربان کر کے عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی، سر میں بال، زمین بدل جاتی ہے تو بالوں کا مزاج بھی بدل جاتا ہے، کہیں لمبے بال آتے ہیں، کہیں چھوٹے بال آتے ہیں، کہیں سیدھے بال آتے ہیں، کہیں گھنگرالو بال آتے ہیں۔ اور حبشہ کی طرف ہے نا جو بال آتے ہیں نا وہ گھنگرالو ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ حج کو عمرے کو جانے والے یا باہر جانے والے حضرات دیکھتے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک میں بال رکھتے تھے، آپ کے بال، آپ کے زلفیں الحمدللہ ایسی ہوتی تھیں، سیدھے بال ہوتے تھے، کان تک ہوتے تھے، اور آقا کے سر مبارک میں بالوں کے بیچ میں مانگ ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ بیچ میں مانگ ہوتی تھی، اور بال ایسے ڈھلے ہوئے ہوتے تھے، اور بال ڈھل کر چہروں کے بیچ اس طرف سے جو بال لٹکتے تھے، وہ لٹکنے والوں بالوں کو اردو میں زلف کہا جاتا تھا۔ خدا کی قسم، آپ کے خوبصورت چہرے میں وہ بالوں کا لٹکنا اتنا خوبصورت نظر آتا تھا، اس حسن کی قسم کھا کر اللہ نے سورۃ الضحیٰ کو نازل کر دیا۔ وہ ضحیٰ کیا ہے؟ زلفوں والا چہرہ، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت، بیچ